السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورۃ الرعد مدنیہ آیات نمبر 32 تا 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا اشارہ حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی، تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا. تو کیا وہ ہر جان پر ان کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ تم فرماؤ ان کا نام تو لو، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں، یا یوں ہی اوپری بات، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے راہ روکے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ، اور اس کا سایہ. ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ. اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا،
اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا۔ اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ تسلسل سے اس کی تفسیر اور ان کے اضطراب و پریشانی کا باعث ہوگی، اور ان تک ان مصائب کے ضرر پہنچے گے۔ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت اور اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین غالب ہو اور مکہ مکرمہ فتح کیا جائے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس وعدہ سے روز قیامت مراد ہے، جس میں اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرماتا ہے کہ اس قسم کے بیہودہ سوال اور ایسے تمسخر و استہزاء سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ ہادیوں کو ایسے واقعات پیش آیا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، اور دنیا میں انہیں قحط و قتل و قید میں مبتلا کیا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ نیک کی بھی بد کی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا وہ ان بتوں کی مثل ہو سکتے ہیں جو ایسے نہیں؟ نہ انہیں علم ہے نہ قدرت، عاجز بے شعور ہیں کون؟ اور جو اس کے علم میں نہ ہو وہ باطل محض ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، لہذا اس کے لیے شریک ہونا باطل و غلط کے درپے ہوتے ہیں، جس کی کچھ اصل و حقیقت نہیں، یعنی رشد و ہدایت اور دین کی راہ سے قتل و قید کا، یعنی اس کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہے، ان میں سے کوئی منقطع اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے، اس میں نہ سورج ہے نہ چاند نہ تاریکی، باوجود اس کے کہ غیر منقطع دائمی سایہ ہے، یعنی تقوی والوں کے لیے جنت ہے، یعنی وہ یہود و نصارہ جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور حبشہ و نجران کے نصرانی، یہود و نصارہ و مشرکین کے جو آپ کی عداوت میں سرشار ہیں اور آپ پر انہوں نے چڑھائیاں کی ہیں۔ اس میں کیا بات قابل انکار ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ یعنی جس طرح پہلے انبیاء کو ان کی زبانوں میں احکام دیے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان عربی میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو حکم اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید اور اس کے دین کی طرف دعوت اور تمام تکالیف و احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام خلق پر قرآن شریف کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے اس کا نام حکم رکھا، یعنی کافروں کو جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ناپذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آج 10ویں محرم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام جو اہل بیت ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں 10ویں محرم کو، جو محرم کے اس مقدس مہینے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی کرے، اور ہمیں اہل بیت کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ اس میرے یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اس چینل کو ضرور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ قرآن پاک کے اس مقدس میسیج سے، اس مقدس پروگرام سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام مقدس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔